سوال میں یہ کرنا چاہتی ہوں اور عوام کے لیے کرنا چاہتی ہوں کہ ایک آزادی اظہار رائے ہے جس میں گڈ سپیچ اور ہیٹ سپیچ آ جاتی ہے، اور ایک ہے توہین مذہب۔ لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جہاں سوال کرنا شروع کرتے ہیں، ہم جہاں بات کرنا شروع کرتے ہیں، تو ہم اپنے اس حدود و قیود اس دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں کہ ہم یہ اظہار رائے کی جانب ہیں یا ہم توہین کی طرف ہیں۔ تو آج آپ دونوں کی موجودگی میں ذرا ناظرین کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ آزادی اظہار رائے اور توہین مذہب یہ دو بڑے الگ الگ سبجیکٹس ہیں، اور ان دونوں سبجیکٹس پر خاص طور پہ مذہب کے حوالے سے سبجیکٹ کو بڑا سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے۔ یہ میں آپ کی بات کو اسی میں لے جاؤں گا، ٹرمینالوجیز کا مسئلہ ہے، یہ اصطلاحات کا مسئلہ ہے، لغات کا مسئلہ ہے، لسانیات کا مسئلہ ہے۔ ہمیں دیکھیں ہمیشہ سے دوسرے انسان کا احترام کرنا چاہیے، دوسرے مذہب کا احترام کرنا چاہیے۔ میں مفتی عابد مبارک صاحب کی اس بات کو بہت اپریشیٹ کروں گا کہ یار تم آزادی اظہار رائے کی بات کرتے ہو، کوئی کہہ کے بتایا نا کہ بیٹا باپ کو بیٹا کہہ دیں، اور یا بیوی جو ہے نا شوہر کو بیوی کہہ دیں، یا اس کا الٹ ہو جائے۔ ایسے جھوٹ کے جو ہے نا انہوں نے وہ کلیاں لگائی ہوئی ہیں۔ تو یہ اصطلاحات کا جو مسئلہ ہے جو میں نے عرض کیا، یہ مجھے اس وقت کوٹ کرنا چاہیے تھا کہ ایک اصطلاح ہے حریت رائے کی، ایک اصطلاح ہے جرح و تعدیل کی، جس میں آپ شخصیات پر گفتگو کرتے ہیں، ان کا وزن معلوم کرتے ہیں، ان کی حیثیت معلوم کرتے ہیں۔ وہ یہ فن اسماء و رجال میں سے آتا ہے حدیث کے لیے۔ ایک ہے تجزیہ۔ ہمارے ہاں میں یہ ابھی تک جو سمجھا ہوں مسلم ممالک میں اسکول آف تھاٹ سے نہیں ہیں، تھنک ٹینکس نہیں ہیں، نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب ایک واشنگٹن میں 35,000 تھنک ٹینکس ہیں، ہمارے یہاں تھنک ٹینکس نہیں ہے کہ جس کو فلسفہ کی تعریف کیا ہے؟ التفکیر فی التفکیر، فکر میں فکر، یعنی آئیڈیاز میں سوچنا۔ ہمارے یہاں یہ چیز تو ہے نہیں، تو ہم مشین بنا دی انہوں نے، ہاں مشین بنا دی، ہاں ویری گڈ۔ تو وہ یہ چیزیں تو ہے نہیں، تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہم ایسے بچنگڑوں کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بعض علماء سے بھی یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور جو ہمارے لکھاری لوگ ہیں جن کو تجربہ نہیں ہے یا جن کو زیادہ ان چیزوں کے بارے میں تحقیق نہیں ہے، وہ دو لفظ سمجھ کے جو ہے نا پھدک جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے حضرت، ہمارے یہاں بہت سے ایسے لوگ لکھ رہے ہیں جنہیں پڑھنا چاہیے، جنہیں پڑھنا چاہیے۔ وہ لوگ لکھ رہے ہیں جن کو پڑھنا چاہیے۔ پہلے پڑھ لو، پہلے آپ عالم بنو، پھر مفتی بنو، اچھے لکھنے والے بھی۔ ہمارا یہ صرف یہ علم جو ہے نا، یہ یہاں جو ہے نا پہاڑ پہ سے چڑھنا نہیں ہوتا، پہاڑ سے پھر اترنے کا بھی سوچنا چاہیے کہ بھئی صرف چڑھنا نہیں ہے۔ میں وہ اس پہ آ رہا ہوں کہ اس میں جرح و تعدیل، تجزیہ و تعلیق، اور اسی طریقے سے توہین، ان میں فرق کرنا چاہیے۔ آپ کو اصطلاحات آنی چاہیے کہ بھئی یہ تو اہانت ہو رہی ہے، یہ تو آپ اگلے کی توہین کر رہے ہیں، یہ تو آپ اس کے ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہیں، یا وہ آپ اس کے مذہبی پیشوا کو گالی دے رہے ہیں، یا مذہبی شعائر مقدسات کو گالی دے رہے ہیں، یا آپ ان کی تنقیص کر رہے ہیں۔ یہ اس کی اجازت دنیا میں کوئی بھی عقل مند آدمی نہیں دے گا، کوئی بھی نہیں دے گا، اور نہ ہم دیں گے، کسی صورت میں اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس پہ جان پہ بھی کھیلنا پڑا تو ہم جان پہ بھی کھیل لیں گے، اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ بے شک اگر ایسا ہوا ہمارے طرف سے۔ میں اس بارے میں ولی خان صاحب کی بات کی تائید کرتے ہوئے، آزادی اظہار رائے کی حدود پر عالمی قوانین، ویب سائٹ میرے سامنے اقوام متحدہ کی ہے، اور اس پر جو قوانین موجود ہیں جس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ایک آرٹیکل میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ آزادی اظہار رائے بین الاقوامی ایک اعلامیہ برائے انسانی حقوق، کہتے ہیں جی UDHR، اس کے آرٹیکل 19 اور 20، اور بین الاقوامی قانون برائے شہری اور سیاسی حقوق ICCPR آرٹیکل 19 کے ذریعے مہیا کی گئی ہے، لیکن یہ آزادی مطلق العنان نہیں ہے۔ جنیوا کنونشن میں بھی ان ہاں، کی تصریحات تو اب یہ کیا کہتے ہیں کہ ہر کوئی اس بات کو مانتا ہے کہ آزادی اظہار رائے پر کچھ جائز قانونی واضح پابندیاں ہونی چاہیے جو اس کی حدود کا تعین کرے۔ آرٹیکل ICCPR جہاں آزادی اظہار رائے کا حق دیتا ہے، وہیں اس کی حدود کا تعین بھی کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا توہین مذہب کو ان پابندیوں میں شامل کیا جا سکتا ہے؟
جو آزادی اظہار رائے کے حدود کا تعین کرنے کے لیے لگائی جاتی ہیں، جیسا کہ آرٹیکل 19 کی کلاس 3 میں کہا گیا ہے کہ آزادی اظہار کی کچھ حدود ہیں، اور اس میں کہا گیا ہے کہ ان حدود میں ان حقوق کی حفاظت کرنا، قومی استحکام کی حفاظت کرنا، عوامی امن کی حفاظت کرنا، عوامی صحت کی حفاظت کرنا اور اخلاقیات کی حفاظت کرنا، اور ساتھ ہی ICCPR آرٹیکل 20 میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسی سرگرمی جس سے قومی، نسلی یا مذہبی نفرت یا کسی بھی قسم کی امتیازی سرگرمی جو ظلم اور تشدد کو ہوا دے، قانون اس کی اجازت نہیں دیتا اور اسے ممنوع قرار دیتا ہے۔ ساتھ میں توہین مذہب کے تصور کو قاہرہ ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ان اسلام کے آرٹیکل 22 کے ذریعے واضح کیا جا سکتا ہے، جو کہ ہر ایک کو آزادی اظہار رائے کے حقوق دیتا ہے اور ان تمام کاموں اور قوانین کو ممنوع قرار دیتا ہے جو شریعت کی حدود کے خلاف ہوں۔ آزادی اظہار رائے پر قدغن لگانا بھی شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ شریعت نے اس کا اختیار دیا ہے، شریعت نے اس کا اختیار دیا ہے۔ آپ کو اسلام نے جو حقوق دیے ہیں، اتنے حقوق کسی نے بھی نہیں دیے، لیکن آپ اگر دنیاوی قانون کی بات کرتے ہیں تو دنیاوی قانون بھی جو بین الاقوامی اداروں نے بنائے، اقوام متحدہ نے بنائے، جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے تحت جس پر سب کا اتفاق ہے، قاہرہ ڈکلیریشن پر اتفاق ہے، وہ سب بھی کہتے ہیں کہ آپ کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے گروہی، قومی، عوامی، مذہبی انتشار ہو، جذبات متاثر ہوں، لوگوں کی ڈائریکشن ہی تبدیل ہو جائے، فسادات برپا ہو جائیں، اور جب وہ وہاں پر کبھی ڈینمارک کرتا ہے، کبھی جرمن کرتا ہے، کبھی امریکہ کرتا ہے، کبھی برطانیہ میں ہوتے ہیں، کبھی کہاں وہاں جب ہوتے ہیں، ناروے میں ہوتے ہیں، اور یہاں پر ہمارے مسلمان جو ہے بیچارے احتجاج کرتے ہیں، تو کچھ لوگ بولتے ہیں یہاں احتجاج کرنے کا کیا فائدہ، تو ڈوب کے مرنا چاہیے۔ امام مالک علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ان سے پوچھا ہارون رشید نے، یہ بتائیے کہ اگر جو ہے وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین ہو تو امت کو کیا کرنا چاہیے؟ اب جواب کون دے رہا ہے؟ امام مالک دے رہا ہے۔ امام مالک، وہ امام مالک جو امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، جن چار لوگوں کو، امام دار الہجرہ، جن چار لوگوں کو دنیا فالو کرتی ہے، اور وہ ساری زندگی مدینے میں رہے، بے شک کہ میری ایک سانس بھی مدینے سے باہر نہ جائے، لیکن مدینے میں کبھی انہوں نے قضائے حاجت نہیں کی، پیشاب نہیں کیا، ساری زندگی وہاں رہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جو حدود حرم ہے نا، وہاں جاتے اور وہاں بھی وہ بالکل حدود حرم کے ساتھ ہوتے، اور فوراً قضاء حاجت کے بعد اندر آ جاتے۔ ساری زندگی ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں گزاری، اور اتنا بڑا عالم جواب کیا دیتا ہے؟ پوری امت کو ڈائریکشن دیتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں توہین کی جائے تو امت پر فرض ہے کہ بدلہ لے۔ پھر ہارون رشید نے کہا کہ اگر امت بدلہ نہ لے سکے تو کیا کرے؟ اللہ اکبر۔ امام مالک فرماتے ہیں پھر امت کو مر جانا چاہیے، پھر امت کے زندہ رہنے کا کوئی وہ نہیں ہے، پھر کلمہ پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوا اگر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر پیرا نہیں دے سکے، بات نہیں کر سکے۔ آج لوگ بولتے ہیں نہیں چل رہے، یہ تو مولویوں کے کام، مولویوں کے کام نہیں ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ درست فرما رہے ہیں آپ، ہر مسلمان کی، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے نہیں ہے، افسر ہے، مزدور ہے، یا کسی بھی، بہت درست فرما رہے ہیں آپ۔ اسی لیے ہر بار ہم نے ہاتھ جوڑ کے گزارش کی ہے کہ ہاتھ کھلنے نہ دو، ہاتھ بندے ہوئے بندے رہنے دو، مت مجبور کریں اس بارے میں۔ اور ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی جو ہے وہ جا کے کہہ ہمارے وزیر اعظم اسپیچ بہت اچھی کرتے ہیں، بہت پیاری اسپیچ دی تھی، اور انہوں نے وہاں پر اسپیچ بھی بہت اچھی کی۔ اب اللہ کرے وہ اسپیچ سے آگے بھی بڑھیں۔ درست۔ رسول پر جان بھی قربان، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب پر یہ فرض ہے، اور یہ فرض عین ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کرتے رہنا، ان کی حرمت کا، یہ ہمارا فرض عین ہے۔ پر نور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی۔ پیغام سنا اے باد صبا، پرکیف صاحب آئی۔ پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں۔ بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں۔
ہے لب پہ دعا زدنی علم روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخواں. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.